الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ رسائل اطاریہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 12 پر حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں تاجداری رسالت شمع بزم ہدایت منبع جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کی صالح ثواب کے لیے اور اس فضیلت کو پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين پیارے مکرم آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے کوئی ملک کوئی شہر کوئی گاؤں بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر امنی اور بے چینی نہ ہو آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں سینما گھروں کی گیلریوں ڈرامے گاہوں اور فحش و ریانی اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے اپنے گناہوں کا سامان وہ کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے سکون ان چیزوں میں تو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ موسیقی ہمارے روح کی غذا ہے یہ شیطان کی روح کی تو غذا ہو سکتی ہے ایمان والے کی نہیں کیا کہا میں نے یہ شیطان کے لیے تو روح کی غذا ہو سکتی ہے ایمان والے کے لیے یہ کام ہے ایمان والوں کے لیے تو قرآن اور نعتیں ہیں جو روح کی غذا ہے ہماری قرآن کی تلاوت ہیں اور نعت رسول مقبول حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہماری روح کی غذا ہے بلکہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ تو حضور علیہ السلام تو ہماری جان ہے ہماری ایمان کی جان ہے تو ہمیں جو ہے سکون کہاں نصیب ہوگا آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ پاک کی پیاری پیاری داریب کتاب تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ سکون ہے کہاں پر تو جب ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہمیں جو ہے پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 28 میں جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے یوں ملتا ہے الذین آمنوا وتطمئن القلوب قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں جو ایمان لائے یہاں کیا فرمایا جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اس آیہ مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر کرتے ہیں اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور اس کے احسان کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان نصیب ہوتا ہے پیارے محترم صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کو جگہ پہ شاہ فرماتا ہے اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو اسے سرہاتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہر چیز تسبیح کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ دروازہ کھولیں آپ آواز آتی نا آواز آتی دروازہ کھولنے کی یہ جو دروازہ آپ کھولتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے
ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز کیا آپ اس کو ذہن میں لے کر آئیں گے کیا کیا چیزیں کرتی ہیں؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ غافل ہوتا تو انسان غافل ہو جاتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پرندہ پتہ کب پکڑا جاتا ہے؟ جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ مچھلی جال میں پتہ کب پھنستی ہے؟ جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ خیر کھانا جائز ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک جوڑ کر رہے ہیں بات کہ یہ اس وقت پکڑی انسان غافل، ہر وقت غفلت، پھر کہتا ہے کہ مجھے سکون کیوں نہیں ہے، مجھے اطمینان چین نصیب کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندے تو یہ چین نصیب ہو سکتا ہے، قرآن تو پڑھ۔ قرآن کب پڑھا ہم نے آخری دفعہ؟ کب پڑھا؟ ہم کو بھی اپنا احتساب خود ہی کرنا، کب پڑھا ہم نے قرآن پاک آخری میں؟ اچھا قرآن پڑھا مثال کے طور پر، اب ہم قرآن پڑھتے بھی کس طرح ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، شروع سے ہم الحمدللہ رب العالمین، بیسک ہے نا ہماری، بیس ہے نا، یہ ایک ہماری بیس، ایک یہ لفظ سنا ہے آپ نے بیس، اور سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں یہ جو کاسمیٹک والے ہیں وہ تو زیادہ سمجھتے ہیں کہ بیس کسے کہتے ہیں، اسی کے اوپر تو ساری بیس ہے، ہیں جی؟ تو ہماری بھی بیس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا جو ہے نا ہماری جو الحمدللہ رب العالمین، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن تو یہ نہیں ہے، نہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا آپ یہ انداز بھی نہیں ہے۔ قرآن کا انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میم کے اوپر کھڑا تھا، کچھ تو کھڑا، کچھ کو پڑھے نا تھوڑا سا کھینچ رہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، اب ذہن میں لے کر آئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اس طرح پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں اس طرح، ہاں جی اس طرح پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے تو قرآن بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور فرمایا قرآن کو جب پڑھو تو آنکھیں ڈبڈبائی بھی ہوں، دل نرم ہوا ہوا ہو، روتی صورت میں پڑھو قرآن، کہ قرآن اسی طرح نازل کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں، خوش الفاظ کے ساتھ پڑھیں، اچھے الفاظ کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تو پھر ہمیں چین بھی نصیب ہوگا، نہ ہو تو پھر پہے واپس کہتے ہیں نا، تو یہ کام کرو مزہ نہ ہمیں پہے واپس، آپ قرآن پڑھیں اسی طریقے سے، سیکھیں اسی طریقے سے۔ ہم نے سیکھا بھی تو وہ ہے نا وہ بی بی مائیوں سے سیکھا ہوا ہے، وہ جو یعلمون تعلمون کا پتہ ہی نہیں لگتا کیا پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہے۔ تو قرآن پڑھیں، بالکل صحیح پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں، نماز پڑھیں سیکھ کر پڑھیں نماز، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی نماز میں آپ کو سکون ہے پھر کہنا، آپ کو رونا نہ ہے پھر کہنا، ہیں جی؟ تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دلوں کا چین، پھر آپ کہیں ہاں الحمدللہ مجھے اب اطمینان نصیب ہوا یار۔ قرآن پڑھتے ہیں اطمینان ہی، نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نماز میں کہتے ہیں یا اللہ عز و جل ہم تیرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، بعد جا کے اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہم نے۔ یہاں ہمارا حال کیا، باہر ہمارا حال کیا ہے عمران بھائی؟ یہاں حال کیا، باہر کیا، ہم فوراً ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یار یک درگیر و محکم گیر، ایک در پکڑ، پکا پکڑ، مضبوطی سے پکڑ، وہ اللہ کا در ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے، حضور علیہ السلام کا در ہے جس کو پکڑنا ہے ہمیں، اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں جس کو ہم نے پکڑنا ہے۔ ہاں جی یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں بھی نہیں، جو حضور علیہ السلام کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ تو اطمینان سکون اللہ کی یاد میں، حضور علیہ السلام کی ذکر میں ہے، حضور علیہ السلام کی درود پاک پڑھنے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ہم اپنی فضول گوئی کی عادت نکال دیں، نہ غیبتیں ہوں گی، نہ چغلیاں ہوں گی، نہ ادھر ادھر کی لگائی بجھائی ہوگی، نہ کسی کی دل آزاری ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ ہماری گاڑی، ہماری جو زندگی کی گاڑی ہے نا پھر وہ مدینے کی طرف بڑھے گی انشاءاللہ۔ مدینے جانا ہے نا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، کس نے مدینے جانا ہے؟ اساں جانا مدینے ہیں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا اور
سدا دے رہا جے آوازہ دے رہا آؤ مدینے چلیں آؤ مدینے چلیں کہاں دنیا میں گم ہوئے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جدی والکرم والی وبارک وسلم مالک کریم یا ارحم الراحمین تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا قبول فرما لے یا اللہ اسے قبول فرما لے اسے یا اللہ قبول فرما کر اس کے صدقے مولا ہمیں مدینے بلا لے یا اللہ اس کے صدقے ہمیں مدینے بلا لے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے مدینے بلا لے محبوب علیہ السلام کی یا اللہ جو تو نے شان عطا فرمائے ان ہر شان کا واسطہ ان کی ہر عظمت کا واسطہ ان کی ہر رفعت کا واسطہ یا اللہ ہمیں مدینے بلا لے یا اللہ ہمیں بال بچوں کے ساتھ مدینے بلا لے اے اللہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا اللہ مکہ مدینہ کی بات اب حاضری نصیب فرما اس ذکر کے صدقے مولا ہماری بیماروں کو شفا دے دے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما ان کی مدد فرما مولا ان کے مددگار پیدا فرما یا اللہ زیل اے پاک پروردگار مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار دوبارہ لٹا دے مولا مسلمان یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی دین کے لیے یا اللہ زیل کمر بستہ ہو جائیں یا اللہ جو دشمنان اسلام اے اللہ ان کا مقالہ کر دے مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حضور خیریت سے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی کیسے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم حضور خیریت سے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مدنی قابل کے مسافر کیسے ہو